ابھی تک ہم لوگ اس کائنات کی تمام حسین مخلوقات اور حسین نظاروں کو ہی نہیں سمجھ پائے، تاہم دیکھی اور ان دیکھی مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اور تمام مخلوقات میں وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد سب سے افضل اور برتر ہیں۔ آپ جیسا نہ آپ سے پہلے کو ای آیا، نہ آپ کے زمانے میں، اور نہ ہی قیامت تک کو ای آ سکتا ہے۔ کسی نبی کو کوئی خوبی ملی تو کسی نبی کو کوئی، اور تمام انبیاء کی خوبیاں اور اوصاف آپ میں موجود ہیں۔ آپ کی ہستی بے مثل اور بے مثال ہے، اور ہم اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، ہمیں آپ کی حقیقی پہچان ہی نہیں۔ آئیں اپنے نبی کریم کے حلیہ مبارک یاد کریں اور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ جاری ہے، آپ کاس رمبارک خوبصورت تھا، بال نیم گھنگریالے تھے، اکتر مانگ درمیان سے نکلاتے تھے، بال کا 9 کلو تک لمبے تھے، ماتھا کشادہ تھا، پنویں گول اور کماندار تھیں، اور درمیانہ میں بال نہیں تھے، پلکیں دراز تھیں، آپ کی آنکھیں موٹی، لمبی اور خوبصورت تھیں، آنکھوں میں پتلی سیاہ اور سفیدی چمکتی ہوئی نمایاں تھی، آنکھیں حرکت قدرتی سرماگیں ہوتی تھیں، آنکھوں میں نور و کشش تھی، آپ جب آنکھ اٹھاتے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، گال مبارک گول تھے، چہرہ مبارک چودھوئیوں کے چاند کی طرح چمکتا، رنگ کلیوں کی طرح خوبصورت چمکتا تھا، ہونٹ مبارک گلابی اور خوبصورت تھے، دانت مبارک گلائی میں سفید اور چمکدار تھے، جب آپ مسکراتے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا، داڑھی خوبصورت اور گھنی تھی، داڑھی اور سر میں 14 یا 20 سفید بال تھی جن کو آپ مہندی یا خضاب لگا کر رنگتے تھے، آپ کی گردن باریک، لمبی اور سراہی دار تھی، سینہ چوڑا تھا، چھاتی چوڑی تھی، جسم پر بال نہیں تھے، چھاتی کے درمیانہ بالوں کی ایک باریک سی لکیر تھی جو ناف پر جا کر ختم ہو جاتی تھی، کلا ایووں پر ہلکے ہلکے بال تھے، بازو لمبے دراز تھے، انگلیاں لمبی اور سیدھی تھیں، ہتھیلی کشادہ تھی، بالکل سیدھا، کتھا سینہ اور پیٹھ برابر تھے، پاؤں انتہائی نرم نازک تھے، آپ کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی، آپ جب مسکراتے تھے تو آپ کا نور دیواروں پر پڑتا تھا، شرم و حیا کا پیکر تھے، آپ جب چلے تھے تو کندھے جھکا کر نہایت عاجزی سے آمد کو بھی عاجزی کا سبق دیا اور فرما، یا تکبر کرنے والے کو اللہ ذلیل و خوار کرے گا۔ حدیث کا مفہوم، آپ نے کبھی کسی کو انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلایا، پورے ہاتھ کے اشارے سے بلاتے تھے، آپ جیسے سامنے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے، آپ کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا تھا بلکہ دل بار بار دیکھنے کو کرتا تھا، کسی کی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ جو جی بھر کر دیکھ سکتا، آپ کی آواز میں جادو تھا، باتوں میں فصاحت و بلاغت تھی، جب آپ خاموش ہوتے وقار چھا جاتا تھا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ کپڑے سی رہی تھیں اور سوئی گم گئی، آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ کے چہرہ مبارک کے نور سے روشنی ہوئی اور حضرت عائشہ کو گمی ہوئی سوئی مل گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے کہ عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ اور انگلیاں کاٹ لیے، اگر میرے محبوب کو دیکھتے تو دل چیر لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ مفہوم حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پورے چاند کی رات تھی، چاند نہایت پیارا، شاندار اور روشن تھا، اس دور میں حسن و جمال کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے سوچا کہ دیکھو، آنچو دھویاں کا چاند زیادہ ہے، خوبصورت ہے یا میرے محبوب؟ کہتے ہیں میں یہ دیکھنے کے لیے کچھ دور کھڑے آقا کریم کو دیکھا اور چاند کو دیکھا، پھر آپ کو دیکھا اور چاند کو دیکھا، پھر آپ کو دیکھا اور چاند کو دیکھا، غرض کئی بار دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میرے محبوب آقا چاند سے بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ امام قرطبی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کا سارا حسن و جمال اور خوبصورتی تو ظاہر ہی نہیں کی، ورنہ انسان آپ کے حسن کا ایک جلوہ بھی نہ دیکھ پاتا۔ مفہوم، ہم اتنے سنگ دل اور ظالم ہیں کہ اپنے عظیم اور بزرگ و برتر آقا سے بے وفائی کیے ہوئے ہیں، آپ کو بھولے ہوئے ہیں۔ آئیں اس وفاؤں والے نبی کو ہر پل یاد کرنے اور آپ کی باتوں کو آگے پہنچانے کا عہد کریں، کیوں کہ میر نبی نے فرما، یا اللہ اس شخص کے چہرے کو تروتازہ رکھے جس نے ہماری کوئی حدیث سنی، یاد کی اور یہاں تک کے پہنچا دی۔ حدیث کا مفہوم، ہم سب جب اپنے آقا کا یہ حلیہ مبارک اور زندگی کے پہلو یاد رکھیں گے تو جلدی ہمیں آپ کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور آپ کی شفاعت بھی، انشاء اللہ۔